لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھا ہے کہ جب ہم واش روم جاتے ہیں نہانے کے لیے تو وہاں پر اچھی باتیں یاد آتی ہے، نماز پڑھنا ہے، نیکی کرنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اس وقت وہ کلام پڑھنا ہے، وہ تسبیح پڑھنا ہے، یعنی یہ اچھی باتیں یاد آتی ہیں، اور جب نماز میں آتے ہیں تو نماز میں برے خیالات آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یعنی نماز میں برے خیالات، واش روم میں جو ہے وہ اچھے خیالات آتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا معاملہ ہے؟ آئیے توجہ کے ساتھ سننے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جب نماز کے لیے مسجد میں آئے ہیں تو ان کے برے خیالات آ رہے ہیں، نماز میں برے خیالات ہیں، اور واش روم میں بیت الخلاء میں نہانے گئے ہیں یا استنجے وغیرہ کے لیے گئے ہیں تو وہاں پر اچھے خیالات آتے ہیں۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ نماز میں جہاں تک برے خیالات کی بات ہے تو سنیے، حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تجربہ ہے کہ نماز میں وہ باتیں یاد آتی ہیں جو نماز کے باہر یاد نہیں آتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے شیطان کو انسانوں کے دلوں پر تصرف کرنے کا، دلوں پر کام کرنے کی قدرت عطا کی ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے۔ یہ طاقت شیطان کو اس لیے ہے کہ تاکہ انسان کو وہ آزمائے۔ کتنی ہی کوشش کی جائے مگر ان وسوسوں سے کلی یعنی مکمل طور پر نجات نہیں ملتی۔ آدمی کتنی کوشش کر لے لیکن نماز میں برے خیالات سے آدمی پوری طور پر نجات پائے، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ چاہیے کہ وسوسوں کی پرواہ نہ کرے، نماز پڑھتے رہے، مکھیوں کی وجہ سے کھانا نہ چھوڑے۔ یعنی مکھیوں کی وجہ سے آدمی کھانا تھوڑی چھوڑے گا، مکھیوں کو بھگانے کی کوشش کرے گا، جتنا بھگ جائے۔ ویسے ہی برے خیالات کی وجہ سے آدمی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ ایک شخص کہیں پر مال دفن کر کے بھول گیا۔ ایک دلچسپ واقعہ سنیے، کہیں پر مال دفن کیا۔ پہلے کے زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے، لوکر نہیں ہوتے تھے، تو لوگ اپنے مال و دولت کو زمین کے نیچے دفن کر کے رکھتے تھے۔ تو ایک شخص مال دفن کر کے بھول گیا، اور جب بھول گیا اسے پریشانی ہوئی کہ یار مال ہے، دولت ہے، اور بھول گیا ہوں کہاں پر دفن کیا ہوں۔ وہ شخص بڑا پریشان حال حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور ایسا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو امام اعظم کا جواب سنیے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جاؤ گھر اور رات بھر نفل نماز پڑھو، تمہیں یاد آ جائے گا، اللہ نے چاہا تو۔ رات بھر نفل نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑے ہو جانا، اللہ کریم ان نفل نمازوں کی برکت سے تمہیں وہ مال یاد دلا دے گا، تم کہیں نہ کہیں تمہارا ایک معاملہ بن جائے گا۔ اس شخص نے واپس گھر گئے، رات ہوئی، اس نے نماز شروع کی عشاء کے بعد۔ ابھی وہ رات بھر کے ارادے سے کھڑا ہوا تھا اور چند ہی رکعت پڑھا تھا، کچھ ہی رکعتیں ابھی پڑھا تھا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس نے مال کہاں دفن کیا ہے۔ فوراً اپنی نماز توڑی، نماز ختم کری، جہاں تک پڑھ لیا تھا وہیں تک ختم کی، اور پھر اس جگہ جا کر جہاں کا اسے خیال آیا اپنا مال واپس لے آیا۔ صبح ہو کر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا واقعہ بیان کیا کہ حضور غضب ہو گیا، ساری رات تو چھوڑیے، میں چند رکعات ہی پڑھا تھا کہ مجھے میرا وہ مال جو میں نے دفن کیا تھا مجھے وہ خیال آ گیا، مل گیا مجھے۔ جب امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سنا نا تو امام اعظم نے فرمایا کہ مجھے معلوم تھا کہ شیطان تجھے رات بھر نماز نہیں پڑھنے دے گا اور تجھے تیرا مال یاد دلائے گا تاکہ تو نماز چھوڑ دے۔ یعنی شیطان اتنا نماز کا دشمن ہے۔ امام اعظم کا جواب کیا ہے کہ مجھے یقین تھا کہ تم نے چونکہ رات بھر نماز پڑھنے کی نیت سے کھڑا ہو گیا تھا کہ رات بھر نماز پڑھوں گا کہ وہ دولت کا خیال آ جائے۔ شیطان اتنا بڑا بدبخت ہے کہ تمہیں دولت دے دے لیکن نماز نہیں پڑھنے دے گا۔ جی ہاں، دولت کا خیال آ گیا، اور دولت کا خیال آیا تو آدمی کیا نماز پڑھتا؟ وہ گیا اسی نیت سے تو پڑھ ہی رہا تھا، گیا اپنی دولت نکال کر کے لایا۔ یعنی شیطان اتنا بڑا بدبخت ہے۔ تو بہرحال نماز میں جو ہے نا وہ برے خیالات تو آتے ہیں۔ اب جو بیت الخلاء ہے اس میں اچھے خیالات آتے ہیں، جبکہ انہوں نے سوال میں یہ بھی لکھا ہے کہ بیت الخلاء گندگیوں کی جگہ ہے، خبیثوں کی جگہ ہے، جنات کی جگہ ہے، اور جو مسجد ہے، نماز ہے، فرشتوں کا ٹھکانہ ہے۔ ارے جو اچھی جگہ ہے وہاں برے خیالات، جو بری جگہ ہے وہاں پر اچھے خیالات، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اب سنیے، جواب سنیے۔ نماز اللہ کریم کے کرم سے ایک اچھی چیز ہے۔ مسجد میں ہیں آپ، وہاں پر فرشتے ہی فرشتے ہیں، شیطان وہاں پر بھی ہے،
اور واقعی میں بیت الخلا جو ہے یہ گندی چیزوں کا ٹھکانہ ہے، گندی چیزیں بیت الخلا میں رہتی ہیں۔ اب یہ ہوتا کیوں ہے ایسا سنیے۔ بیت الخلا میں مسئلہ یہ ہے کہ بیت الخلا میں اچھا خیال لانا بھی نہیں چاہیے، اچھے خیالات یہ لانا بھی نہیں چاہیے۔ نماز کے بارے میں، عبادت کے بارے میں، علم کے بارے میں، اللہ رسول کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں بیت الخلا میں سوچنا منع ہے، جائز نہیں ہے۔ وہاں پر جان بوجھ کے اگر کوئی انہی خیالات میں ڈوبا ہے واش روم میں جا کر کے تو گنہگار ہوگا۔ جی ہاں، اسی وجہ سے آپ واش روم میں ہیں تو واش روم میں بھی آپ سے گناہ کرایا جا رہا ہے کہ آپ وہاں پر آپ کو اچھی باتیں، نیک باتیں یاد دلائی جاتی ہیں جو کہ منع ہے۔ وہاں پر ان باتوں کو یاد کرنے کی شرعن اجازت نہیں ہے، تو جو اجازت نہیں ہے شرعن وہی آپ سے کرایا جا رہا ہے، اور وہ کرا کر کے آپ سے گناہ کرایا جا رہا ہے۔ تو جتنے خبیث جنات، شیاطین وغیرہ ہیں یہ تو چاہتے ہی کہ آپ گناہ کریں، اس لیے وہاں پر آپ کو اچھی باتیں یاد دلائی جاتی ہیں۔ اور رہا نماز کا معاملہ، تو نماز میں اچھے خیالات آئیں گے تو پھر تو آدمی کی نماز کی بلندی بڑھ جائے گی نا، نماز کی عظمت بڑھ جائے گی۔ تو وہ برے خیالات شیطان لا کر کے نماز کو کمتر بنانے کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ ان کی نماز کا درجہ بلند نہ ہو۔ یعنی دونوں جگہ شیطان اپنے طور پر حملہ کرتا ہے، کہیں بظاہر اچھی باتوں سے بھی گناہ کرا دیتا ہے اور کہیں تو پھر یہ بری باتوں سے ہی گناہ کراتا ہے۔ یہ معاملہ ہو گیا ہے، یہ شاید آپ پر کلیئر ہو گیا ہوگا کہ بیت الخلا میں جو بری چیزیں، اچھی خیالات وہ بری چیزیں ہی ڈالتی ہیں آپ کے دل میں، گندی چیزیں ہی اچھے خیال ڈالتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیت الخلا میں اچھے خیال لانا منع ہے۔ اس لیے جب بیت الخلا میں واش روم میں اچھے خیالات آئیں تو فوراً اس کو ریجیکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ان خیالوں کو اپنے سے دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، چونکہ یہ گناہ کا کام ہے۔ خود سے جو آ رہا ہے وہ تو اس پہ گناہ نہیں ہے، لیکن آنے کے بعد پھر آپ اس کو دماغ میں گھما ہی رہے ہیں اچھے خیالات کو، تو پھر آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ لہٰذا برے خیالات کو ریجیکٹ کریں نماز میں، اور اچھے خیالات جو آپ کو واش روم میں آتے ہیں اس کو بھی ریجیکٹ کریں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، شیاطین کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔